آج غور کیجئے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی نسبتیں ہیں امیر معاویہ کو۔ سب سے پہلے خاندانی نسبت، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں جن کو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاندانی نسبت بھی حاصل ہے۔ چوتھی پشت میں میرے پیغمبر کا اور امیر معاویہ کا نسب عبد مناف بن قصی کے اوپر جمع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چوتھی لڑی میں جا کر معاویہ کا اور رسول اللہ کا خاندان ایک ہو جاتا ہے۔ محترم ساتھیو، یہ رشتہ داریاں اور یہ قربتیں اعلان نبوت سے پہلے بھی رہی، بعد میں بھی جاری رہی۔ نواسہ رسول حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان بن عفان کے بیٹے عبداللہ، پیغمبر کی بیٹی سیدہ رقیہ کے بیٹے عبداللہ، میرے نبی کے نواسے عبداللہ، ان کا نکاح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی رملہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسری رشتہ داری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ سیدہ قرینہ الصغریٰ بنت حارث، ان کا نکاح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کے ہم زلف بھی بن گئے۔ ہم زلفوں کا تو آپس میں پیار ہی بڑا ہوتا ہے، محبتیں ہی بڑی ہوتی ہیں۔ حضرات ذی وقار، چوتھی رشتہ داری سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بھانجی، ان کا نکاح نواسہ رسول سیدنا حسین بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے علی اکبر کے ساتھ ہوا، جو کربلا میں شہید ہوتے ہیں۔ یہ چوتھی رشتہ داری۔ اور پانچویں رشتہ داری، جو بچے کو معلوم ہے کہ امیر معاویہ وہ خوش نصیب ہیں جو محمد مصطفیٰ کی امت کے تمام مومنوں کے ماموں ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں، میرے پیغمبر کی زوجہ محترمہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ یہ پانچ رشتہ داریاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئیں۔ اور حضرات ذی وقار، میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پہ خالق کائنات کا اترنے والا قرآن پڑھ کے نبی پاک کے چند رشتہ داروں کا نام لے کر کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کے ان رشتہ داروں کا احترام کرو۔ میرے محبوب کے رشتہ داروں کا ادب احترام سر آنکھوں پر، لیکن یاد رکھیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پیغمبر کے قریبی ہیں، پیغمبر کے رشتہ دار ہیں، پیغمبر کے ہم زلف ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چوتھی پشت میں خاندانی نسبت اور اتفاق اور لڑی مل جاتی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور جو قرآن کریم نے فرمایا اے میرے نبی اعلان کر دیجئے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنا نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔
میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں آپ لوگوں سے اور کوئی سوال نہیں کرتا، ہاں رشتہ داری کا تو خیال کرو۔ اس کا معنی تو یہ ہے، میرے نبی اہل مکہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ تم لوگ میرے منہج کو، میرے مشن کو، میرے عقیدے کو، میرے نظریے کو، میری دعوت کو نہیں مانتے، لیکن چلے رشتہ داری کا احترام کرو اور یہ بدسلوکی تو نہ کرو جو تم کر رہے ہو۔ لیکن اس کو چند لوگ آیت کا یہ معنی مفہوم مروڑ کے کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ میں تم سے اور کوئی سوال نہیں کرتا، یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے رشتہ داروں کا احترام کرو۔ یہ سوال کن سے ہو رہا ہے؟ مکہ کے مشرکین سے، کہ میرے رشتہ داروں کا احترام کرو۔ بہرحال تمہارے معنی کے مطابق بھی نبی کے رشتہ داروں کا احترام کرو، پیغمبر کے خاندان کا احترام کرو، پیغمبر کے متعلقین کا احترام کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رشتہ داروں میں ایک ابو سفیان کا گھر بھی ہے جو نبی کے سسر ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی ہیں جو پیغمبر کے برادر نسبتی ہیں۔ الا المودۃ فی القربى، میرے پیغمبر کے رشتہ داروں کا احترام کرو۔ حضرات ذی وقار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ مالک کائنات نے یہ جو آیت کریمہ اتاری، اس سے بعض حضرات یہ معنی لیتے ہیں کہ امام کائنات کہتے ہیں الا المودۃ فی القربى، جو میرے رشتہ دار ہیں ان کا احترام کرو، کہتے ہیں اس سے مراد سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور ان کی اولادیں ہیں۔ سنیے یہ تفسیر آپ نے، اس سے مراد وہ ہے، یہ بعض مکاتب فکر کی طرف سے بولا جاتا ہے، غلط فہمی دور کر لیجئے۔ یہ آیت کریمہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت مکی ہے، اور سیدہ فاطمہ کا نکاح مدینے میں ہوا ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ اتری ہے تب سیدنا علی و فاطمہ کا نکاح ہی نہیں ہوا، چہ جائے کہ یہ کہا جائے کہ حسن و حسین کا خیال کرو اور ان سے محبت کرو اور ان کا احترام کرو۔ ان کا احترام ہے، اس بارے میں بے بہا دلائل ہیں، لیکن یہ آیت کریمہ اس کا یہ معنی مفہوم نہیں ہے۔ واجب الاحترام ساتھیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی قریش کا قبیلہ ایسا نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے دور کی یا قریب کی کوئی رشتہ داری نہ ہو۔ آپ کی ان کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں، اور ان قبائل میں سے ایک قبیلہ حضرت امیر معاویہ کا بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم ساتھیو، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو پہلے تھی خاندانی نسبت، اب سنیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو محمد مصطفیٰ سے نسبت۔ کیا نسبت ہے؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت معاویہ کا گھر وہ گھر ہے جس گھر میں محمد مصطفیٰ دولہا بن کے آئے۔ ابو سفیان کے گھر پیغمبر کائنات دولہا بن کے آئے، یہ نسبت اس گھر کو ملی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دوسری نسبت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، آواز آہستہ کریں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہندہ بنت عتبہ سیدنا ابو سفیان کی زوجہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ صحیح البخاری کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیفیت یہ تھی کہ ما کان علی ظہر الارض من خبائن الی احب الی ان یذلوا من خبائک، کہ زمین کے اوپر کوئی ایسا گھر نہیں تھا
جس کے متعلق میں چاہتی ہوں کہ یہ ذلیل ہو سوائے آپ کے گھر کے. میں یہ چاہتی تھی کہ آپ کا گھر سب گھروں سے زیادہ رسوا ہو. حضرت ہندا فرماتی ہیں بنت عتبہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب کیفیت یہ ہے میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر جتنے بھی گھر ہیں میں آپ کے گھر کو سب سے زیادہ عزتوں والا بھی دیکھنا چاہتی ہوں. آپ کے گھر سے سب سے زیادہ پیار اور محبت بھی مجھے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے کے بعد میرے پیغمبر نے جب سیدہ ہندا کے یہ کلمات سنے، آپ نے فرمایا وَأَنَا والذی نفسی بیدہ ایضا، فرمایا اے ہندا، صرف تم لوگوں کو ہی محمد مصطفیٰ کے گھر سے پیار نہیں، میں محمد کو بھی تمہارے گھر سے پیار ہے. یہ گھر کون سا گھر ہے؟ یہ ابو سفیان کا گھر ہے، یہ ہندا بنت عتبہ کا گھر ہے، یہ امیر معاویہ کا گھر ہے، جس کے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا اے ہندا یہ محبتیں اور بڑھتی جائیں گی. حضرات گرامی، حضرت امیر معاویہ کے گھر کو میرے پیغمبر کے ساتھ تیسری نسبت کیا ملی ہے؟ جب مکہ فتح ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. لوگوں سن لو، آج میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار لے کر مکہ المکرمہ میں داخل ہوا ہوں، اور مجھے رب نے ان کی گردنیں اتارنے کا حکم دیا ہے جو کفر کے سردار تھے. لیکن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلان کرتا ہوں، جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا میں محمد اس کو بھی امان دے دوں گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا میں مصطفیٰ اس کو بھی امان دے دوں گا. یہ ابو سفیان کا گھر ہے، یہ امیر معاویہ کا گھر ہے. اس گھر کو برا بھلا کہتے ہو؟ احترام کرو اس گھر کا، پیار کرو اس گھر سے، محبت کرو اس گھر سے. یہ تو وہ گھر ہے جس کو محمد مصطفیٰ نے دارالامن قرار دیا ہے. اور یہاں پہ نا حدیث پڑھتے پڑھتے مجھے ایک بات ذہن میں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا میں اسے امان دے دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر نے دیکھا ہوگا کہ ابو سفیان کا گھر ہی وہ گھر ہے جس میں اتنے لوگ سما سکتے ہیں. بڑا گھر ہوگا نا، سرداروں کا گھر تھا، بڑوں کا گھر تھا، اس لیے پیغمبر نے اس کا انتخاب کیا. گھروں مرلے ڈیڑھ کا، اس میں مکہ والے تو نہیں آ سکتے نا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سردار عظمتوں والے ابو سفیان، اس کے بیٹے امیر معاویہ، ان کے گھر کے متعلق فرمایا کہ ادھر جو آ جائے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پناہ دے دیں گے. حضرات گرامی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری نسبت آمینہ کے لال کے ساتھ وہ تھی خدمت والی نسبت. میرے پیغمبر کی خدمت کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وضو کروایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کبھی میرے پیغمبر کی سواری پہ سوار ہوئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی میرے پیغمبر کے پہرے دار و محافظ بنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک ایسا ٹائم بھی محبتوں کا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا. جب عمرہ فرمایا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے بال کاٹے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ایسا کام کہاں ہوتا ہے جہاں محبتیں ہوں، جہاں الفت ہو، جہاں عقیدت ہو. یا تو ہونا کہ ایک شخص کا پیشہ یہ ہو. یہ تو مکہ کے
سردار تھے سیدنا امیر معاویہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشہ نہیں تھا، پھر میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیوں کاٹتے ہیں؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محبت کی بنا پہ، الفت کی بنا پہ، پیار کی بنا پہ۔ حضرات گرامی، چوتھی نسبت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے تکلفی بھی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اظہار بے تکلفی فرمایا کرتے تھے، اور یہ بے تکلفی وہاں ہوتی ہے جہاں محبت ہو، جہاں محبتیں نہ ہو، خطرات ہو، وہاں بے تکلفی نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا، فرمایا جاؤ ادعو لی معاویہ، معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ میں گیا، واپس آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یاکل، وہ کھانا کھا رہے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ امام کائنات نے مجھے پھر بھیجا، جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ میں واپس آیا، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنا، اللہ معاویہ کے پیٹ کو نہ بھرے، اللہ تعالیٰ معاویہ کے پیٹ کو نہ بھرے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ، یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ میرے پیغمبر کو معاویہ سے بے تکلفی تھی۔ سمجھ آئیے بات؟ بعض لوگوں نے اس کو الٹ لیا، کہتے کہ نعوذ باللہ پیغمبر نے بد دعا کر دی ہے کہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اچھا توجہ ہے میری طرف؟ اچھا یہ اگر بد دعا ہوتی تو اس کا کیا معنی ہوتا کہ بھوکا ہی رہے؟ یہی معنی ہوتا نا؟ تو یہ دعا پھر قبول ہوئی ہے پیغمبر کی؟ جس کے لیے آپ یہ دعا کریں کہ بھوکا مرے، وہ بن جائے حکمران، تو گل سمجھ آئی؟ وہ بن جائے حکمران تو آپ کی دعا پوری ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی نا۔ میں یہ مانتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ نظریہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کلمہ پیغمبر کی زبان سے نکلے اور وہ پورا نہ ہو۔ لا اشبع اللہ بطنا، معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، اگر اس کا یہ معنی ہوتا جو آج کا دشمن معاویہ کرتا ہے تو نعوذ باللہ معاویہ تو بھیک مانگا کرتے، لیکن معاویہ بنے حکمران، 1,00,000 مربع میل کے نہیں، 2 کے نہیں، 10 کے نہیں، 20 کے نہیں، 64,65,000 مربع میل کے مالک بنے سیدنا امیر معاویہ، تو اس کا معنی پھر کیا بنے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا معاویہ تو تلوار لے کر، اسلام کا پرچم لے کر زمینوں کو فتح کرتا جائے، تیرا پیٹ ہی نہ بھرے، تیری ہرس ختم نہ ہو، تیری پیاس نہ بجھے، تو اور آگے بڑھے، تجھے پھر بھی صبر نہ آئے، پھر تو 20,00,000 مربع میل پہ پرچم لہرائے، تجھے پھر بھی صبر نہ آئے، تو 25,00,000 پہ لہرائے، تجھے پھر بھی سکون نہ آئے، تو 30,00,000 پہ لہرائے، تجھے پھر بھی سکون نہ آئے، تو 40-50,00,000، حتیٰ کہ معاویہ میری دعا ہے رب ذوالجلال تجھے اتنی حکومت دے کہ آدھی دنیا تک تو اسلام کا پرچم لہرا دے۔ لا اشبع اللہ بطنا، معاویہ بڑھتا گیا اور بڑھتا ہی چلا گیا، معاویہ کفر پہ چڑھتا گیا اور چڑھتا ہی چلا گیا، معاویہ اسلام کے پرچم کو لہراتا گیا اور لہراتا ہی چلا گیا، معاویہ اسلام کو پھیلاتا گیا اور پھیلاتا ہی چلا گیا۔ اور اگر کوئی کہے کہ نعوذ باللہ یہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا تھی، تو سنیے، پھر بھی معاویہ کے لیے اجر، پھر بھی معاویہ کے لیے فضل، پھر بھی معاویہ کے لیے فضیلت۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بچی تھی یتیمہ ان کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی چھوٹی سی بچی، آپ نے فرمایا لا کبیر سنک، اللہ کرے تیری عمر نہ بڑھے۔ بچی گھبرا گئی، روتی روتی ام سلیم کے پاس آئی، اللہ کے پیغمبر نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ تیری عمر نہ بڑھے، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو بس ختم۔
سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے دوپٹہ اٹھایا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا اللہ کے نبی آپ نے اس بچی کے لیے دعا کر دی ہے، یہ کہہ دیا کہ اس کی عمر نہ بڑھے۔ اے امام کائنات یہ بھی پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں، یہ رو رہی ہے۔ اے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھ نہیں آئی، امام کائنات آپ نے یہ جو کہا اس کا مقصد و مطلب کیا ہوگا؟ میرے محبوب نے فرمایا اے ام سلیم تمہیں پتہ نہیں ہے، میری اللہ تعالیٰ سے ایک بات طے ہے، وہ یہ ہے اے اللہ اگر میں کسی کے لیے سخت الفاظ بول دوں اور وہ ان کا حقدار نہ ہو، پروردگار ان سخت لفظوں کو اس بندے کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دینا، جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دینا۔ اگر تم یہ کہتی ہو نا کہ یہ نعوذ باللہ بد دعا ہے یا سخت لفظ ہے، تو امام کائنات نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے اگر یہ لفظ کسی بندے کے لیے نکل جائیں تو اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنا دینا۔ پھر بھی معاویہ کے درجات کی بلندی کا سبب بن گیا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ محبت میں تھے، بے تکلفی میں تھے، جیسا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر و بیشتر یہ الفاظ اپنے بعض صحابہ کرام کے لیے بولنے ہیں محبت میں۔ ایک صحابی کو میرے نبی نے کہا ثاقلت کا امو کا یا ابا ذر، اے ابو ذر تجھے تیری ماں گم پائے، تجھے تیری ماں یعنی تو گم ہو جائے۔ تو یہ لفظ محبت کے ہیں، ان کا حقیقی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تو گم ہو جائے۔ اور یہ ابو ذر میرے نبی کے وہ صحابی ہیں جسے دشمن معاویہ بھی صحابی مانتا ہے۔ ابو ذر کو وہ کہتے ہیں جو چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانے کے بعد دین اسلام پہ بچ گئے تھے، ان میں مقداد تھے، سلمان تھے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ لفظ میرے نبی نے سیدنا ابو ذر کو لیے بولے ہیں ثقلت قوموں کا یا ابا ذر، اس لیے مانو کہ وہی الفت، محبت و بے تکلفی جو پیغمبر نے ابو ذر سے ظاہر کی ہے وہی جناب معاویہ سے اظہار کی ہے۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھی نسبت میرے پیغمبر کی وحی لکھا کرتے تھے، کاتب وحی تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، اور امام بلادری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ جب میرے پیغمبر کی بعثت ہوئی، آمینہ کے لال نے اعلان نبوت کیا، اس وقت حجاز کے اندر ٹوٹل 72 افراد تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، اور ان میں جو مکمل لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ اس سے بھی تھوڑے تھے۔ ٹوٹل 72 جو مکمل لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ اس سے بھی کم تھے، اور وہ کم لوگ جو حجاز کے اندر لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں ایک امیر معاویہ تھے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے، فرمایا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و معاویہ تجعلہ کاتبا بین یدیک، میرے نبی میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، استدعا کرتا ہوں، آپ معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیجئے، کاتب رکھ لیجئے۔ اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم، فقال نعم، میرے پیغمبر نے فرمایا ہاں اے ابو سفیان، تمہارا لخت جگر، تمہارا نور نظر، تمہارا بیٹا، تمہارا فرزند بطور کاتب کے میں محمد مصطفیٰ کو منظور ہے۔ پیغمبر کو منظور ہے، مرزے کو منظور کیوں نہیں ہے؟ جب نبی کو منظور ہے وہ جھال والے ایک بابے کو منظور کیوں نہیں ہے؟ جب معاویہ کاتب وحی، ناطق کے وحی کو منظور ہے تو پھر حضرات گرامی یہ جو آل اولاد محرم میں چیخ چیخ کے اور چلاتے ہوئے باہر نکل آتی ہے، ان کو کیوں منظور نہیں؟ جس کی وحی ہے، جس پہ اترتی ہے، جس نے کاتب رکھنا ہے، جس کے پاس جبریل آتا ہے، جب ان کو منظور ہے تجھے کیوں نامنظور ہے؟ اور تیری نامنظوری سے معاویہ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہونے والا۔ پھر جب تاریخ کو دیکھا، احادیث کو دیکھا تو پتہ اور کوئی بس نہ چلا کہ معاویہ لکھتے تو تھے
کاتب تو بن گئے, پیغمبر لکھواتے تو تھے. تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں؟ بابا جی کہتے ہیں, بابا جی وہ فیصل آباد کا ایک بابا تھا, وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی کہتا ہے اور جہلم کا ایک مرزا بھی کہتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیا. واہ, تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی, وہی تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی, بے منشی تم رکھ لو. تو تم منشی اسے رکھتے ہو جو امین ہو. کبھی رکھا ہے آپ میں سے کسی نے منشی؟ اچھا, کیسا منشی رکھتے ہیں؟ امانت دار بندہ, امانت دار انسان, اسے بٹھاتے نا اپنے کاروبار پہ, اپنی تجارت پہ, اپنی دکان پہ, اپنی فیکٹری پہ, اپنی جاگیر پہ, اپنی زمینوں پہ, کہ بندہ امانت دار ہو. تو محمد مصطفیٰ نے جسے منشی رکھا ہوگا وہ کتنا امانت دار ہوگا. دوسرا کہنے لگا, پھر کبھی کہتا ہے کہ نہیں وہ نا ویسے کاتب تھے, ویسے لکھا کرتے تھے, وہی نہیں لکھا کرتے تھے. اس کا جواب میرے پیغمبر کے گھرانے سے ہی مل گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دلائل النبوہ فرماتے ہیں, وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے. کیا لکھا کرتے تھے؟ وحی لکھا کرتے تھے. اسی طرح امام معافی بن عمران فرماتے ہیں تاریخ بغداد کے اندر کہ معاویہ کون ہے؟ صاحبہ و سحرہ و کاتبہ و امینہ علی اللہ تعالی. معاویہ وہ ہے جو پیغمبر کا صحابی ہے, معاویہ وہ ہے جو پیغمبر کا برادر نسبتی ہے, معاویہ وہ ہے جو میرے پیغمبر کے کاتب ہیں, معاویہ وہ ہے امینہ جو میرے پیغمبر کا امین ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح امام ابو منصور رحمہ اللہ اہل السنہ کا عقیدہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کاتب وحی اللہ و امینہ و ردیف رسول اللہ و خال المؤمنین. تاریخ بغداد فرماتے ہیں کہ معاویہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. معاویہ کون ہے؟ مومنوں کے ماموں ہیں. معاویہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے والے ہیں. وردیفہ, معاویہ کون ہے؟ جو اکثر سفروں میں رسول اللہ کے پیچھے بیٹھ کے سواری کیا کرتے تھے, وہ معاویہ ہیں. اور حضرات گرامی اب سنیے, سیدنا عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق, امام معافی بن عمران کے عبارت کے مطابق, امام ابو منصور رحمہ اللہ ان کی تحریر کے مطابق, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مطالبے کے مطابق, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں جو میرے پیغمبر کے کاتب تھے, کاتب وحی تھے, نبی کی وحی لکھا کرتے تھے. اب کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سماعت میری طرف کر کے توجہ کے ساتھ بیٹھیے, میں آپ کو بتلاتا ہوں حضرات گرامی, یہ پیغمبر کے معاویہ کو پیغمبر کے ساتھ کتابت کی نسبت ملی, بلکہ کتابت وحی کی نسبت ملی. اور یہ وحی والی نسبت وہ نسبت ہے جس ٹکڑے پہ وحی تحریر ہو جائے رب اس ٹکڑے کے متعلق کہتا ہے فی صحف مکرمہ. یہ صحیفہ اب صحیفہ نہیں رہا, یہ صحیفہ اب عزتوں والا صحیفہ ہے. جس ٹکڑے پہ وحی آ جائے, وحی کی کتابت آ جائے, رب کیا کہتے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ. اے کائنات کے لوگوں, یہ صحیفہ اب صرف صحیفہ نہیں, یہ مکرمہ ہے, عزتوں والا ہے, مرفوعۃ یہ بلند ہے, مطہرۃ یہ پاک ہے. جس پہ وحی آ جائے وہ پاک ہو جاتے, جس پہ وحی آ جائے وہ بلند ہو جاتے, جس کاغذ کے ٹکڑے پہ وحی تحریر ہو جائے وہ عزتوں والا ہوتا ہے. حضرات گرامی, جس کے ہاتھ وحی کو مس کر جائیں, ٹچ کر جائیں, ان کے متعلق قرآن کیا کہتے بیدی سفرہ کرام بررہ. یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے جو عزتوں والے ہیں, جو نیکوکار ہیں, جن کے ہاتھ وحی کو لگ گئے. ان ملائکہ کو رب تمام ملائکہ سے, فرشتوں سے بلند کر دیتے. حضرات گرامی, وہ فرشتہ جو تمام فرشتوں میں سے اللہ انتخاب کر لے,
کہ اس نے وحی لے کر زمین پہ جانا ہے، اللہ اسے تمام فرشتوں کا سردار بنا کے کہتے نزل بہ الروح الامین، اے کائنات کے لوگوں، تمام ملائکہ میں، تمام فرشتوں میں جبریل امین وحی لے کر نبیوں پہ آتے رہے، جبریل امین ہو گئے۔ کون ہو گئے؟ نزل بہ الروح الامین۔ حضرات گرامی، جس شہر میں وحی آئے اللہ اس شہر کو بلند کر کے کہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ جس زمانے میں وحی آئے رب اس زمانے کو کہے والعصر۔ حضرات گرامی، جس بستر پہ وحی آئے رب کہے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو میرا سلام کہہ دیجئے، عائشہ وہ پیغمبر کی بستر والی ہے جس کے بستر پہ جبریل امین میرے پیغمبر کو وحی پہنچایا کرتے تھے۔ اور حضرات گرامی، جس سینے پہ رب نے وحی نازل کرنی ہو اللہ اس سینے کو پہلے تیار کر کے کیا کہتے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور جب اس پہ وحی اتر آئے تو میرا رب کہتا ہے نزلہ علی قلبک، اے میرے پیغمبر میں نے وحی کو اتارا آپ کے سینے پر، کیونکہ آپ کا سینہ مطہر معلی اور خوبصورت اور پیارا اتنا تھا جو وحی کے قابل تھا، میں نے اس پہ وحی کو اتارا۔ حضرات، جو ہاتھ میرا اللہ وحی کے لیے منتخب کرتا ہے وہ ہاتھ پاکیزہ ہوتے ہیں، جو سینہ رب وحی کے لیے منتخب کرتے وہ سینہ پاک ہوتا ہے۔ جن ملائکہ کا رب وحی کے نزول کے لیے انتخاب کرتے ہیں وہ ملائکہ تمام ملائکہ سے، تمام فرشتوں سے بلند و بالا ہوتا ہے۔ اور جس لکھنے والے کا وحی کی کتابت کے لیے رب انتخاب کرتا ہے، رب کہتا ہے بھی ایدی سفرہ کرام بررہ، وہ نیکوکار ہیں، وہ عزتوں والے ہیں، وہ اعلیٰ جماعت ہے۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ کان یکتب الوحی، وہ جماعت جو وحی لکھنے والی معزز تھی اس جماعت کا ایک فرد معاویہ بھی ہے۔ اور وحی کی نسبت سے اللہ مالک کائنات نے فرشتوں کو بلند کیا، وحی کی نسبت سے اوراق کو بلند کیا، وحی کی نسبت سے زمانوں کو بلند کیا، وحی کی نسبت سے شہروں کو بلند کیا، اور وحی کی نسبت سے اللہ نے معاویہ کو بلند کیا۔ کتنا بلند کیا؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میرا یہ معاویہ اتنا پاکیزہ، اتنا پیارا، اتنا مطہر، اتنا نفیس، اتنا عمدہ ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ جدھر بھی جائے ہدایت کے راستے کھول دینا اس کے ذریعے۔ دعا کر دی آمنہ کے لال نے۔ معاویہ اتنا بلند ہے کہ معاویہ کا لشکر جہاد بعد میں کرتا ہے، میرے پیغمبر کئی سال پہلے ہی خواب میں معاویہ اور معاویہ کی جماعت کو دیکھ لیتے ہیں۔ تفصیلات کا ٹائم نہیں ہے۔ ام حرام بنت ملحان کے گھر میں ہے، میرے پیغمبر نیند میں ہیں، آپ بیدار ہوئے، پیغمبر مسکرانے لگے۔ ام حرام نے سوال کیا اللہ کے نبی کیوں مسکراتے ہو؟ فرمایا ام حرام میں نے ابھی دیکھا ہے، خواب کے اندر رب نے دکھایا ہے میں محمد کی امت کی پہلی جماعت سمندروں کے اندر جہاد کر رہی ہے، کأنہم الملوک علی الاسرہ، اور وہ ایسے ہیں جیسے تختوں کے اوپر بادشاہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اول جیش یغزون البحر فقد اوجبوا، اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کے اندر لڑے گا، سمندر میں بیڑے ڈالے گا، سمندر میں فوجیں ڈالے گا، انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے، جو سب سے پہلے سمندر میں جہاد کریں گے۔ ام حرام کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے ان میں بنا دے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا انت فیہم، اے ام حرام تو ان میں ہوگی۔ حضرات گرامی یہ غزوہ ہوا، ام حرام آئی، ان کے شوہر عبادہ بن صامت آئے رضی اللہ تعالی عنہم، ام حرام اسی غزوہ میں سواری سے گری شہید ہو گئی۔ اس غزوے کے کمانڈر امیر معاویہ تھے۔ یہ وہ معاویہ ہے جس کی فوجوں کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کے لڑنے سے پہلے ہی خوابوں میں دیکھ رہے ہیں۔
تائید و تصدیق کر رہے ہیں، اتنی شان والا معاویہ، اتنی عظمتوں والا معاویہ۔ اور میرے واجب الاحترام ساتھیوں، یہ تمام نسبتیں معاویہ کو میرے پیغمبر سے حاصل ہوئی۔ جیسے میں عرض کر رہا کہ پھر جس چیز کو نسبت مصطفیٰ کی مل جائے اس کی بلندی میں شک ہی کوئی نہیں ہوتا۔ میرے پیغمبر کو نسبت ایک پتھر سے ملی، وہ پتھر آج بھی میں اور تو چوم رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کو نسبت ایک احد پہاڑ سے ملی، آج بھی میں اور تو احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر کو نسبت ایک غار سے ملی، غار ہرا اور غار ثور کا نام آج بھی میری اور تیری زبانوں کے اوپر ترانے بن کے جاری ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ایک شہر کو ملی، میں اور تو آج بھی ان دو شہروں کی طرف سفر کرنا اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں۔ میرے پیغمبر کے ساتھ نسبت ایک زمانے کو ملی، اس زمانے کے لوگ آج بھی پوری دنیا سے اعلیٰ و بالا ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ایک حجرت کو ملی، اللہ نے اس حجرے کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ اور کائنات کے لوگوں، میرے پیغمبر سے نسبت ایک رفیق سفر کو ملی، اللہ نے تمام رفیق سفروں سے اسے بلند کر دیا۔ جس کو نسبت مصطفیٰ کی ملتی گئی، رب اسے بلند کرتا گیا۔ اور پھر اللہ مالک کائنات نے نسبت رسول کی بنا پہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہراتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور آتا ہے، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہراتے ہیں۔ سیدنا عثمان کا زمانہ آتا ہے، 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہراتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا دور آتا ہے، 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہراتے ہیں۔ اور جب دور معاویہ آیا تو معاویہ یوں گرجا، 64,65,000 مربع میل آدھی دنیا کے اوپر اسلام کا بول بالا کر دیا، اسلام کا پرچم لہرا دیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور سنیے، بڑا قیمتی حوالہ آپ کو دینا چاہوں گا، آپ کی نظر کروں گا، اور یہ حوالہ گوانڈیوں کی کتاب کا ہے، رجال کشی اور حیات القلوب کا، اہل سنہ کی کتاب کا نہیں ہے۔ آج معاویہ کو برا بھلا کہتا ہے تو؟ معاویہ وہ حکمران ہے جس کی حکومت کو نبی کے صحابہ نے مانا، اہل بیت کے افراد نے مانا، جس کی حکومت کو اہل اسلام نے مانا، جس کی حکومت کو علی کے حسن نے بھی مانا، حسین نے بھی مانا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ جناب حسن نے بھی مانا، جناب حسین نے بھی مانا۔ مسجد کوفہ کی ہے، سیدنا حسن تشریف فرما ہے، جناب معاویہ آئے، پیارے حسن نے منبر نکلوایا سیدنا علی المرتضیٰ والا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے معاویہ منبر پہ تشریف رکھیے۔ منبر پہ بٹھایا اور مخاطب ہو کے کہتی ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا لوگو سن لو، آج رسول اللہ کا نواسا، فاطمہ کا لخت جگر، علی کا بیٹا اپنی حکومت سے دستبردار ہوتا ہے اور معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے معاویہ کو اپنا امیر مانتا ہے۔ سیدنا حسن نے بیعت کی، جناب حسین نے بیعت کی۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، کہتے ہیں جی سیدنا معاویہ کے دور میں حضرت علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا۔ میں سوال کرتا ہوں، تجھے آج یاد آ رہا ہے کہ برا بھلا کہا جاتا تھا؟ سیدنا علی کے 2 جوان زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ بول دے نہیں۔ حسن موجود تھے، حسین موجود تھے۔ آپ کے بیٹے کی موجودگی میں کوئی آپ کو گالی دے سکتا ہے؟ بیٹا جان دے دے گا، والد کو گالی نہیں دینے دے گا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتے ہیں جی ان کے حکمران نعوذ باللہ برا بھلا کہتے رہے سیدنا علی کو۔ میں پوچھتا ہوں جناب حسن و حسین کہاں تھے؟ اگر 60 ہجری تک جناب حسن جناب حسین حضرت امیر معاویہ کو اپنا امیر مانتے رہے ہیں، بغاوت نہیں کی، خروج نہیں کیا، انکار نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے حسن و حسین کو نہ معاویہ پہ اعتراض تھا، نہ حکومت معاویہ پہ اعتراض تھا۔ میرے پیغمبر فرما کے گئے ہیں
صحیح بخاری کی حدیث، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا، اور وہ جو تنازعات تھے خون عثمان کے انتقام اور بدلے کی وجہ سے جناب علی اور جناب معاویہ کے، سیدنا حسن نے وہ بھی ختم کر دی، وہ بھی ختم ہو گئے، صلح ہو گئی۔ اور اس حدیث میں میرے نبی نے بتا دیا کہ وہ دونوں ہی جماعتیں ہوں گی، دونوں عظیم ہوں گی، دونوں مسلمان ہوں گی، اور جو ان میں سے کسی ایک کو مسلمان نہ مانے اس کے اسلام سے تعلق کیا؟ حضرات عزیز وقار، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاویہ، بہت سارے فضائل، بہت سارے مناقب، دامن وقت میں گنجائش نہیں، لیکن اتنی بات بھی معاویہ کے لیے کافی ہے کہ اگر نہیں پتا تجھے معاویہ کون ہے تو میں بتاتا ہوں، دعہ فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ وہ ہے جو پیغمبر کا صحابی ہے۔ نہیں پتا معاویہ کون ہے تو سن، معاویہ وہ ہے جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا حقدار ہے۔ معاویہ وہ ہے جس کے ہاتھ پیغمبر کائنات کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اگر نہیں معلوم معاویہ کون ہے تو سن، معاویہ وہ ہے جو میرے پیغمبر کا قرآن لکھا کرتا تھا، معاویہ وہ ہے جو پیغمبر کے خط لکھا کرتا تھا، معاویہ وہ ہے جو پیغمبر کی وحی لکھا کرتا تھا، معاویہ وہ ہے جو پیغمبر کو وضو کروایا کرتا تھا، معاویہ وہ ہے جو میرے نبی کے ساتھ سواری پہ سوار ہوا کرتا تھا، معاویہ وہ ہے جس کی حکومت کی پیشین گوئی امام کائنات کر کے گئے ہیں، معاویہ وہ ہے جس کے خاندان سے محمد مصطفیٰ اظہار پیار و محبت کرتے ہیں کائنات کے لوگوں، معاویہ وہ ہے جو میرے پیغمبر کا برادر نسبتی ہے، معاویہ وہ ہے جس کے گھر کو امام کائنات نے امن کا گھر قرار دیا، معاویہ وہ ہے جس کی حکومت کی بشارتیں امام کائنات دے کے گئے، معاویہ وہ ہے جو پیغمبر کا سیکٹری بنیا۔ اگر نہیں معلوم معاویہ کون ہے تو معاویہ وہ ہے جس نے ہاتھ پر سیدنا حسین نے ہاتھ رکھ کے بیعت کی، معاویہ وہ ہے جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے سیدنا حسن نے بیعت کی، معاویہ وہ ہے جس کو جنت کے شہزادے حسن و حسین جناب علی کی مسجد میں سیدنا علی کے منبر پر بٹھاتے ہیں۔ حضرات گرامی، معاویہ وہ ہے جس نے آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا دیا، معاویہ وہ ہے جس نے روم و شام کو فتح کر دیا، معاویہ وہ ہے جس نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا بول بالا کر دیا۔ اور کائنات کے لوگوں، معاویہ وہ ہے جس نے قسطنطینیہ کو فتح کیا۔ اگر نہیں معلوم معاویہ کیا ہے تو معاویہ ایک ستارہ ہے جو سحری کے وقت طلوع ہوتا ہے، اور جب وہ طلوع ہوتا ہے تو کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، صبح ٹائم جو آپ آوازیں سنتے ہیں، اور وہ پیغام دیتے ہیں کہ اب صبح ہونے والی ہے، تاریکی چھٹنے والی ہے، رات جانے والی ہے، ہماری بدماشی ختم ہونے والی ہے، کیونکہ معاویہ آ گیا۔ معاویہ وہ ہے جو کفر کی بدماشی کے خاتمے کا نام ہے، معاویہ وہ ہے جو شرک کی عیاشی کے خاتمے کا نام ہے۔ لوگوں، معاویہ وہ ہے جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ابلاغ کے پہنچانے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے قیامت والے دن میرا رب ہمیں اس جماعت کا ساتھ نصیب فرمائے جو علی کی جماعت ہوگی، معاویہ کی جماعت ہوگی۔ آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔